ہیں اس کو نرم دل عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نرم دل، وہ کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں۔ سنگ دل سے کیا مراد؟ پتھر دل، ان کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے بے حس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہوتے، وہ حیوان ہیں۔ جس کے دل میں احساس کرنے والا، جس کے سینے میں دل ہو، وہ انسان ہے۔ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، خیرخواہی کرے، بھلا کرے، دوسرے کے غم کو غم سمجھے، دوسرے کی تکلیف کو تکلیف محسوس کرے، وہ صحیح معنوں میں انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے، انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے چڑیا کے، وہ بڑے رنگ برنگ تھے، خوبصورت تھے۔ چڑیا کہیں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، بچے اکیلے تھے، انہوں نے بچے اٹھا لیے۔ تھوڑی دور آگے چلے تو پیچھے چڑیا بھی آ گئی۔ اب وہ چڑیا ان کے سر کے اوپر اڑتی رہی، چکر لگاتی رہی۔ وہ صحابی نہیں سمجھے کہ یہ چڑیا چاہتی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا ان کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس صحابی نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ اب سب کو لے کے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس صحابی نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، یہ ماں تھی، اس کو بچوں سے پیار ہے۔ جب یہ دانہ لے کے اپنے گھونسلے میں واپس آئی تو بچوں کو نہیں پایا، تو یہ تڑپ گئی کہ میرے بچے کہاں گئے۔ اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلی تو تمہارے ہاتھ میں سے بچوں کو دیکھا، تمہارے سر پہ چکر لگاتی رہی اور تم سے فریاد کرتی رہی کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، تم نہیں سمجھے۔ تو کچھ دیر کے بعد اس چڑیا نے خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا کہ پکڑنا ہی ہے تو بچوں کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لو، میں گرفتار تو ہو جاؤں گی، اپنے بچوں کے تو ساتھ رہوں گی نا۔ تو فرمایا کہ دیکھو، یہ ننھی سی جان ہے اور اس کے اندر بھی بچوں کی ایسی محبت ہے، مامتا ہے، اس لیے تم ان ماں بچوں کو تکلیف نہ دو، جس گھونسلے سے تم لے کے آئے ہو اسی گھونسلے میں ان کو واپس پہنچا کے آؤ۔ تو صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے وسلم، جانوروں پر ترس کھانے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ہر گیلے جگر کے لیے۔ ہر گیلا جگر سے کیا مراد؟ جو زندہ ہے، جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے اوپر تم ترس کھاؤ گے تو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ لیکن اگر جاندار ہے تم اس کے اوپر ترس کھاؤ گے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ میں ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم نہیں فرماتے۔ جو بے رحم انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت جدا نہیں ہوتی مگر اس شخص سے جو بدبخت ہوتا ہے۔ جو بدبخت انسان ہوتا ہے اس کے دل سے رحمت نکل جاتی ہے، ورنہ بندے کے دل سے رحمت نہیں نکلتی۔ جو اچھا انسان ہو، نیک بخت ہو، اس کے دل میں ضرور رحمت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے کمزور کے ساتھ انسان کو ہمدردی ہونی چاہیے،
بوڑھے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بچوں کی وجہ سے اور بوڑھوں کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے. اگر جوانوں کی پرکھ کا معاملہ ہوتا تو ہمارے کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پینے کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. جو کچھ مل رہا ہے یہ کمزوروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے یا بوڑھوں کی وجہ سے یا بیماروں کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ گھر کے چھوٹوں کے اوپر رحم کرے، عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، بچوں پر رحم کرے، ان کے ساتھ شفقت کرے، محبت دے ان کو. بعض ماں باپ دیکھے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. محبت پیار سے بچوں کو جیسے ڈھال لیا جائے وہ بچے ڈھل جاتے ہیں. سختی سے بچے الٹا بگڑ جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں، ماں باپ کے کنٹرول سے بھی نکل جاتے ہیں اور دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو سختی برائے سختی اچھی چیز نہیں ہوتی، نرمی زیادہ بہتر ہے. حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ صحابی کہتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے رحم کرنے والا اور کوئی بندہ نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اپنے هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب